کا کام نہیں کر لینا چاہیے. تو جب وہی بات ہو گئی اور اس کی مثال خود میں عمران خان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اور آپ جیت گئے, اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی مخالفت کرتا, وہ ہم نے دیکھا ہے جب مخالفت کرتے کس طرح ہوتا ہے, تو اگر آپ کی مخالفت کرتا تو آپ کس طرح جیت جاتے. یہ تو بڑی اسٹیبلشمنٹ اداروں کی آپ بات کرتے, کسی ایک میجر کی ڈیوٹی لگاتے اور آپ کی مخالفت میں لگ جاتے تو آپ دیکھتے کہ آپ کس طرح جیت جاتے. اور وہی الیکشن کمیشن جس کو پچھلے دور میں جس طرح استعمال ہوا, اگر وہی الیکشن کمیشن آپ کی مخالفت کرتا تو پھر آپ کس طرح جیت سکتے تھے. مگر اگر وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے, جو آپ عادی ہے کہ نیوٹرل پر تو آپ اکتفا کرتے نہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اس میں کوئی کام نہیں, یہ لوگ جانے اس کے کام جانے, پاکستان کی عوام جانے, اور اس نے وہی چیز ثابت کر دی, تو اس کے بعد بھی آپ کو اتنی تکلیف ہونا کہ نہیں آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا ہے. اور نیوٹرل کے لیے آپ نے کیا کیا الفاظ استعمال نہ کیے, گدے تک, اور کس طرف آپ نہیں چلے. اور پھر وہ نیوٹرل لفظ آپ عمران خان پر اتنا برا لگا کہ اس نے ایک مسمم کام کر دیا, تو دوسرا اس نے یہ بھی ڈٹ کر کہ کس کے ایجنڈے پر چل رہا ہے بیرونی دنیا, اس میں ہماری کون سی دشمن اور وہی لوگ شامل ہوں گے. ظاہر بات ہے فارن فنڈنگ کیسے پتہ چلے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے اور کتنے کروڑ روپیہ ہے, کس نے بھیجے, وہ ابھی صاف نظر آ. اور وہی بات اس نے اس حد تک شروع کی کہ کس حد تک نہیں گئے. ارشد شریف کی بات کرے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے. ہمیں بیشتر ایک پاکستانی سب کو اس پر دکھ ہے کہ اس کا وہی مرڈر ہو گیا, اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. حکومت کو بھی اس میں ہماری وہی اپنی انپٹ دینی چاہیے. مگر ایک طرف بلائنڈلی بیٹھ کر اس پر اس طرح اداروں پر الزام لگایا کہ یہاں سے ہمارے ادارے اور عیسائی کے لوگ اور فوج کے لوگ گئے اور وہی ارشد شریف کا مرڈر کیا. یار خدا کے لیے یا پاکستان میں کم بولتے. ارشد شریف کا نام تو میں اس کی ابھی وہ فوت ہو چکا ہے, بات نہیں کرنی چاہیے, ہم اس کے لیے احترام رکھتے, مگر تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی صحافی ہے کہ جس نے مراد سعید کے ساتھ میرے ذاتی طور پر ایک گھنٹہ ایک پروگرام کیا جھوٹ پر مبنی. پھر مجھے پتہ لگے, میں ٹریس کر رہا تھا کہ RY کے کون سا صحافی ہے, ارشد شریف صاحب ہے. وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک بھی میرا کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے, جو بھی ہوا ہو گیا, بھی وہ فوت ہو. اس کو اب ڈائریکٹلی اپنے اداروں کے کھاتے میں ڈالنا کہ ہماری افواج پاکستان بیرونی دنیا میں بھی اتنے بدنام ہو جائے, اتنی بدنام ہو جائے, لوگوں کی نفرت ہو جائے, اور پھر اتنا کمپین چلانا کہ اگر لوگ یا خاکی وردی والے راستے پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لوگ اس کے مرد آباد کے نعرے لگاتے. تو آپ خدمت کس کی کر رہا ہے, اس کا کیا قیمت ادا کرنے پڑے گا اگر اس خاکی وردی کو آپ اتنا ذلیل کرے اور عوام کی ذہن میں اس طرح خاکہ بن جائے. تو اللہ نہ کرے ہم نے دیکھے وہ ملیٹنسی بھی دیکھیے, یہ سیلابیں بھی دیکھیے, زلزلے بھی دیکھیے, اپنے سرحدات پر بھی دیکھیے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا رہ جائے گا. تو یہ بھی پاکستان کی خدمت نہیں ہے, بہت افسوس کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران کی یہ ڈیمانڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اس کے 2 ڈیمانڈ تھے کہ میں پریشر ڈیولپ کروں گا, کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے سمپل 2 ڈیمانڈ تھے. کیا ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں پاکستان میں وہی آرمی چیف ہوگا. تو آپ گاجر مولی ہے آپ کے, جب آپ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے, پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے اور قانون ہے, اس آئین اور قانون کے تحت یہاں فیصلے ہوتے ہیں. اس کا اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ. میرے مرضی کا نہیں لگنا ہے تو اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا اور یہ گورنمنٹ ختم کروں گا, فلاں کروں گا, یہ کروں گا, اور عوام کو مجھے ترس آتی ہے اور ان کو احساس ہو جائے گا. ایک دن اس کو یہ قیمت دینا ہوگا کہ عوام کے ساتھ جو جھوٹ بولا ہے, یہ عوام کو ایک جھوٹ کا حساب کتاب اس کو دینا ہوگا. تو اس طرح ایک چیز ڈیولپ کر دی, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے آگے کوئی جھکا نہیں, اور وہی فیصلے جو ہوئے میرٹ پر ہوئے, آئین اور قانون کے مطابق ہوئے. تو وہی اس کی ہوا تو وہی اسی دن نکل گئی. اس کے ٹائر پنچر نہیں, عمران خان کے گاڑی کی ٹائر برسٹ ہو گئے اسی دن کے. وہی جو بھی فیصلہ ہوا, جو اس کی سوچ ہے, وہ ہم گمان میں نہیں تھا کہ آپ کون ہیں, آپ سے پوچھنے والے ہی. پاکستان کا اپنا آئین ہے, اپنا قانون ہے, اس کے مطابق فیصلے ہوں گے, اور بہت اچھے فیصلے ہوئے, سینیارٹی پر ہوئے, میرٹ پر ہوئے. تو اسی دن اس کی وہی ہوا تو نکل گئی. پھر اس کے ساتھ الیکشن پہلے کرائے, دوسری کرائے, اسلام آباد جاؤں گا, استعفیٰ لے کر آؤں گا.
کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، ان جوانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ لینا ہے، کسی کو سمجھ نہیں کہ استعفیٰ کیوں لینا، کس مقصد کے لیے لینا ہے، وہی آپ بتاؤ۔ مگر آخر میں آپ کا وہی اس ڈرامے کا بھی کل رات وہی ڈراپ سین ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس طرح آپ پہلے سے یو ٹرن کے ماہر ہیں، اسی پر بھی یو ٹرن لے لیا اور استعفیٰ کے لیے گئے کہ استعفیٰ لاؤں گا، خود اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا اور وہ بھی جھوٹ بول دیا۔ تو اس طرح ایک اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا، مگر اس کی وہی جو اس کی دکانداری چل رہی ہے، اس کو ایک دن کے لیے اپنے دکان کو، مگر کل ایک فیس سیونگ کے لیے آپ کو ایک اور جھوٹا تقریر کر کے واپس چلے گیا۔ آپ کیا اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ آخروٹ نہیں ٹوٹتا ہے تو اسمبلی کیا ٹوٹیں گے؟ مگر وہی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ بیانات دے رہے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا۔ مگر ہماری سوال اب یہ بینگ اے پاکستانی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے اتنے جھوٹ کے لیے آپ کو آنا تھا تو جو جتنے اربوں روپے خرچ ہوئے، میرے صوبے KPK کے خرچ ہوئے، ایک طرف کہتا ہے کہ تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور اسی دن میں میرے ساتھ لوگ مل گئے EPI ٹیکنیشین 1000 لوگوں کو فارغ کر دیا، ان کی پہلے 1 سال ہوئے بھرتی ہونے کے، تنخواہیں بھی نہیں ملے اور ابھی سے فارغ کر دیا، اپنے گھر بھیج دیا۔ اور دوسری طرف آپ 10,000 لوگ بھرتی کیے، سوشل میڈیا انفلوئنسر 10,000، اور ایک کو آپ 50,000 روپے منتھلی دے رہے، اس کے لیے تو پیسے ہے، دھرنوں کے لیے تو پیسے ہے، جتنے وسائل آپ نے دھرنوں پر خرچ کیے اور پورے پاکستان سے مختلف اضلاع میں پیسے تقسیم کر کے لوگوں کو یا لے آیا، تو میں لانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے۔ تو ابھی یہ سوال بنتا ہے، بینگ اے پاکستانی ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھ لے، عمران سے پوچھ لے، ایک دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جھوٹ پر جھوٹ بولتے تو یہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں اس غریب ملک کے ساتھ، اس غریب صوبے کے ساتھ، یا کچھ کرنے کو ہے نہیں ہے، اور سب کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ لے لیں، اتنے آپ لے لیں، ضلع تحصیل اور ہر جگہ تقسیم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آؤ اسلام آباد پر چڑھائی داد تھی۔ تو ہم تو سارے جذباتی لوگ ہیں، تو ہم نے کہا چلو یار، بس یہ کہتا ہے جاؤ یہ استعفیٰ لے کے گئے، تو رات کو بالکل ٹس ہو گیا، نہ استعفیٰ اور نہ کوئی بات اعلان کر دیا، اپنے استعفوں کو واپس آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح میں تو یہ بالکل دل سے بات کرتا ہوں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر میں یہ کہتا ہوں وثوق سے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے اور پوری قوم کو ذہنی مریض بنانے کے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کی تو بالکل اس پر تو میں یہ بات ہر جگہ کہنی چاہیے کہ ایک بندے کا ایجنڈا کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس صوبے سے تو آپ ایک دن کے لیے نہیں تیار، یہاں سے سارے خرچے آپ کو یہاں سے ملتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہمارے یوز کر رہے ہیں، دوسرے وسائل ہمارا یوز کر رہے ہیں، اور وہی سے جب آپ پر FIR کٹ جائے تو یا چپ کے آتے سیم ہاؤس میں آپ رہتے ہیں، تو آپ تو ایک دن کے لیے، اور آپ کا مانے گا کون؟ تو یہ بھی ایک ڈرامہ چاہت کر رہا ہے، کون سا بیانیہ آپ کا ٹھیک ہے، کون سا بیانیہ آپ کا غلط ہے، اس جھوٹ اور اس کے پیچھے قوم کو تب تک گمراہ کریں گے تو وہ الیکشن بھی اپنے ٹائم پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور ابھی اس کے وہی جو ہوا ہے وہ نکل گئی دونوں باتوں کی، اس کی جو 2 باتیں تھے، دونوں باتوں کی وہی ہوا اس کی نکل چکی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے پہلے استعفے دیے وہ تو بار بار آتا ہے، درخواست دے رہا ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے کہ ہم نے دیے ہی نہیں ہے، تو آپ کے کہنے پر کون عمل کرتا ہے کہ یا اور لوگ کوئی ریزائن دیں گے اور ڈیزولوشن ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا، یہ نظام آگے چلے گا جس طرح مرکز میں چل رہا ہے، یا صوبوں میں بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ سے اور آپ کی ان پٹ سے بہتر چلے گا۔ آپ کے ساتھ ہے، اس نے اس کے لیے ایک ڈوز لگا کے کام کر کے دکھا دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب دوسرا ڈوز لگا کے تو سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔